جی ناظرین، پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور گفتگو ہو رہی تھی قبلہ اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے سیرت کے اوپر جو ہے وہ بات چل رہی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں ام المومنین جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کا کیا مقام و منزلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہم نے اس سے پہلے ہی بات کی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں عظمت وہ ہے کہ ہمیشہ ذکر کیا کرتے تھے، اور 4 بڑی خواتین کے جن کے بارے میں پیغمبر اسلام کا ہے کہ افضل النساء اہل الجنہ کہا گیا ہے، اور یا جو ہے وہ دوسری روایت میں یہ ہے کہ اس کائنات میں، اس پوری دنیا میں 4 خواتین جو ہے نا سب سے برتر ہیں، سب سے افضل ہیں، ان میں ایک حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ ہیں۔ تو آپ کی جو شان ہے وہ نگاہ رسالت میں اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے یعنی آپ کو اغنا کر دیا، یعنی ہم نے آپ کو وہ امیری ہے، وہ ثروت ہے، وہ دولت ہے، وہ یہ کس ذریعے سے پوری ہوئی ہے؟ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی وجہ سے۔ اور ایک دفعہ روایت میں ہے کہ اسی طرح بیٹھے ہوئے کہ یعنی اس سے اور جو ہے نا آپ عظمت دیکھتے ہیں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی کہ ان جبریل اتى النبی، کہ حضرت جبریل آتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، آگے کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ہمارا سلام خدیجہ سلام اللہ علیہ کو پہنچا دیجیے۔ آپ دیکھیں جہاں پہ سلام اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، یعنی آپ ہماری طرف سے یعنی یہ سلام پہنچائیے ہماری طرح۔ حتیٰ کہ جب وفات کا وقت بھی آتا ہے تو بی بی نے کہا کہ سیدہ سلام اللہ علیہ کہ آپ کا لہجہ بہت مانوس ہے پیغمبر کو، آپ کو بہت چاہتے ہیں پیغمبر اسلام، آپ سے بہت زیادہ محبت ہے پیغمبر اسلام کی، آپ کی بات جو ہے نا ہمیشہ اس کو قبول کرتے ہیں پیغمبر اسلام۔ آپ اس طرح کریں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے کفن کے ساتھ عبا جو ہے پیغمبر کی وہ رکھ دیں۔ اللہ کی طرف سے حکم نہیں، محسنہ اسلام خدیجہ کبریٰ، ہماری طرف سے پورا کفن آئے گا جنت سے۔ یہ حضرت خدیجہ، یہ وہ مقام ہے اور وہ مرتبہ ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کہ جو کسی کا نہیں ہے، کسی کا نہیں ہے۔ لہٰذا کبھی انسان کو بھولنا نہیں چاہیے، بالخصوص جو مسلمان ہے اس کو کبھی بھی ان 3 جو عظیم ہستیاں ہیں، یہ اصل میں حقیقت میں پلر ہیں اسلام کے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ان کے متعلق کوئی بھی بات کرتا ہے، حضرت خدیجہ، حضرت ابو طالب، حضرت علی، ان تینوں کا متعلق جو کام وہ سمجھ جائیں کہ وہ اسلام کے جو پلرز ہیں انہیں گرانا چاہتا ہے، اور اس کا تعلق جو ہے نا اسلام، جی حضرت ابو طالب کو بھول جانا، جس میں آپ یہ دیکھیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 26 رجب کو حضرت ابو طالب کی وفات ہوتی ہے، 10 ماہ مبارک رمضان کو حضرت خدیجہ، اس سال پورے کو پیغمبر اسلام عام الحزن قرار دیتے ہیں۔ عام الحزن کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کیا ہے کہ یہ وہ سال ہے کہ جو ماتم کا سال ہے، عزا کا سال ہے، رونے کا سال ہے، حزن و علم کا سال ہے، یہ وہ سال جن قرار دیا۔ پیغمبر نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، اور یہ ابھی چکر میں پڑے ہیں، پتہ نہیں ان کا ایمان ہے، ان کا اسلام ہے، ان کا یہ ہے، عجیب۔ یعنی کیا ہے جو پیغمبر اسلام کے نکاح پڑھے، حضرت خدیجہ اور پیغمبر کا نکاح کس نے پڑھا ہے؟ سب تاریخوں میں جا کے دیکھیں، حضرت خدیجہ اور پیغمبر اسلام کو جو نکاح پڑھا ہے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا ہے۔ مطلب ایک عام امتی کسی ایسے شخص سے نکاح نہیں پڑھوایا جس کا دین مشکوک ہو، نہ کہ پیغمبر نہیں، میں کوشش کرتا ہے بڑے سے بڑا آدمی میرے نکاح پڑھنے کے لیے، اور وہ ساری زندگی پھر اس کو یاد کرتا تھا، پتہ ہے ہمارا نکاح کس نے پڑھا ہے، جی، اور پیغمبر اسلام جو ہے اسی طرح نکاح پڑھا لیں گے۔ مطلب عجیب بات ہے یہ، اور اس کے بعد اس پر وزد بھی ہے، بالکل سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے کہ اپنے لیے کرائٹیریا کچھ، اور آپ جہاں حدیثیں بیان کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے کچھ اور، اس سے تو دشمنی نظر آتی صاف صاف، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جی، اس کے بجائے فقط یہی ہے، حضرت ابو طالب سے جو دشمنی ہے اس کی فقط اور فقط وجہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی وجہ سے ہے، اس کے علاوہ جو کچھ نہیں ہے۔ ورنہ آپ اگر دیکھیں کہ خود حضرت ابو طالب علیہ السلام کی سیرت یہ ہے کہ جب
شیب ابی طالب جب وہ دشمنوں کے حالات، اس حالات میں کیا ہے کہ جہاں پہ پیغمبر سوتے ہیں وہاں پہ کبھی جعفر کو سلاتے ہیں، کبھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو سلاتے ہیں کہ نہیں، اگر کسی جگہ کوئی کام بھی آ جائے، کوئی مسئلہ بھی بن جائے تو ہمارے بیٹے قتل ہو جائیں، بانی اسلام پہ کوئی آنچ ان کے جو ہے نا کوئی مسئلہ نہ پیش آ جائے۔ جن کا ایمان اور جن کا ایقان اور جن کی محبت کا وہ عالم ہے، حالانکہ دیکھا جائے اصولی طور پر کہ بھتیجے کی زیادہ محبت ہوتی ہے، بیٹے کی زیادہ محبت ہوا کرتی ہے، لیکن کیا ہے کہ ہمیشہ بانی اسلام کا جو ہے نا وہ خیال کرتے رہنا۔ اور یہ سیرت حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے کہ ہمیشہ دفاع کرتا رہنا، دفاع رسالت کرتا رہنا، جو محسن اسلام ہے ان کا دفاع کرتے رہنا، اپنے جو پیغمبر اسلام ہے ان کا دفاع کرتے رہتا ہے۔ یہ سنت ہمیں کہاں سے ملی ہے؟ جناب ابو طالب حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ پوری اولاد آپ کی شہید ہوئی ہے، پوری اولاد ماری گئی اسلام کے دفاع میں۔ آپ دیکھیں نسلن بعد نسلن قتل ہوتے چلے گئے، اور یہ سکھایا ہے، یہ خود چیز جو ہے نا سکھائی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو بیٹا ہمیشہ دیکھتا رہتا نہیں ان کو کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے، ان کو کوئی صدمہ نہیں پہنچنا چاہیے، وہی بیٹا کل جو ہے نا وہ محافظ اسلام بنائے گا۔ نہیں، وہی بیٹا کیا ہے قدم قدم پہ جو خود امام فرماتے ہیں کہ میں اپنے آقا اور مولا کی اس طرح اتباع کرتا تھا، اس طرح ان کے پیچھے چلتا تھا، اس طرح ان کی پیروی کرتا تھا جس طرح ناکا کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ تو یہ سکھایا کس نے ہے؟ سارے ہنر کس نے سکھائے ہیں؟ یہ سارے ہنر حضرت ابو طالب نے سکھائے ہیں علیہ السلام، کہ جن کی وجہ سے یہ سارے کا سارا آپ سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام کی بقا کا، اسلام کی ابقاء کا، اسلام کی حفاظت کا، جو سارے کا سارا سلسلہ ہے، اس کا جو کریڈٹ ہے باہر کا سارے کا سارا آتا ہے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی طرف آتا ہے۔ اور دوسری طرف جب سارے کے سارے انکار کر رہے ہیں، ایک پورا ایک وہ بنا ہوا ہے ماحول اس قسم کا، انوائرمنٹ اس قسم کی بنی ہوئی ہے کہ جہاں دشمن ہیں، جہاں شکنجے ہیں، جہاں آزار ہیں، جہاں اذیت ہے، جہاں پہ مصائب ہیں، جہاں پہ شدائد ہیں، اس دوران اقرار کرنا اور اس دوران تصدیق کرنا، بعد میں تو سارے مسلمان، آج تو سارے کہتے ہیں ہم سارے مسلمان ہیں، اس دوران اسلام کا اظہار کرنا، اسلام کا اقرار کرنا، اسلام کی تصدیق کرنا کہ جب چاروں طرف سے دشمن ہیں، یہ سابقین ہیں، السابقون السابقون اولئک المقربون، یہ اللہ کے وہ مقرب بندے ہیں۔ لہٰذا کسی مسلمان کو یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ ان کے متعلق کوئی بات، چونکہ یہ پلرز ہیں ہمارے، یہ فاؤنڈیشن ہے ہماری، جنہوں نے ہمیں دین اور جنہوں نے ہمیں تدین جو ہے نا سکھایا، جنہوں نے حقیقی معنوں میں ہمیں اسلام سکھایا، ان پہ شک کرنا گویا اپنے اسلام پہ شک کرنے کے برابر ہے، خود دین سے نکل جانے والی بات ہے۔ بالکل بالکل۔ قبلہ میں چاہوں گا کہ جو کہ پروگرام بالکل اپنے آخری مراحل میں داخل ہو رہا ہے، تو جو کیفیت دنیا سے رخصتی کا سفر ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا، اور وہ سوال بھی دے لیں گے۔ پہلے ان کا وہ سوال ان کا فقہی حوالے سے انہوں نے کیا تھا، جو رکوع کے بعد کا قیام اور جلسہ یعنی بیٹھنے کو، شاید وہ کہہ رہے تھے کہ اس کی شرعی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں دو بڑے جو ہے نا وہ ٹیکنیکل ہیں ایشوز ہیں۔ ایک جو ہے انہوں نے کویسچن کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ایک قیام ہوتا ہے اور ایک قیام متصل برکوع ہوتا ہے، یہ دونوں جو ہے نا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ مثلا انسان پہلی صورت پڑھی ہے، دوسری صورت پڑھی ہے، دوسری صورت کے بعد جو ہے نا وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ تھوڑی سی سائلنٹ پوزیشن پاس دے کے پھر انسان جائے رکوع کی طرف۔ اسی طرح جو ہے نا جی مثلا انسان نے دوسری صورت جو ہی پڑھی ہے، اس کے بعد ٹھک جو ہے اگر رکوع کی طرف جائے گا بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی توقف کے، اسی کو کہتے ہیں قیام متصل برکوع۔ یہ قیام متصل برکوع کیا ہے؟ یہ ہے رکن نماز کا۔ اگر اس کو کوئی جان بوجھ کر یہ جس طرح بھی ہے سہون بھی کرتا ہے تو اس کی نماز جو ہے نا وہ باطل ہو جاتی ہے، رکن میں جو ہے نا وہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ رکن ہے، جو 5 ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن خود قیام متصل برکوع ہے۔ لہٰذا جو ہی دوسری صورت پڑھی ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ تھوڑا توقف کر کے پاس دے کے اس کے بعد جو ہے نا انسان کو رکوع کی طرف جانا چاہیے۔ اب رکوع سے کیا وہیں رکوع سے رکوع جو ہے نا وہ سجدے میں نہ چلا جائے، بلکہ اس کے بعد کیا کرے؟ انسان قیام کرے، یعنی جب دوسرا
آپ نے رکوع جب آپ نے کر لیا ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اس کے بعد آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں، سیدھے کھڑے ہو کے پھر رکوع کی طرف جائیں. لیکن بعض لوگ کرتے ہیں اسی طرح ہیں، بعض کی میں بات کر رہا ہوں، سب کی تو نہیں بات کر رہا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہیں رکوع سے سیدھا ہی جو ہے نا وہ ان کی فلائٹ سجدے پہ چلی جاتی ہے، اور یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. بلکہ اس کو کھڑا ہونا چاہیے، کھڑا ہونے کے بعد جو ہے نا پھر رکوع کی طرف، رکوع سے جو ہے نا قیام کی طرف آئے گا، قیام سے پھر جو ہے نا سجود کی طرف اس کو جانا چاہیے. لیکن جو پہلا قیام متصل برکوع ہے، وہ جو پہلا توقف ہے، اس کو کہتے ہیں قیام متصل برکوع، کہ جو ارکان نماز میں سے ہے، اور جس کو انسان اگر بجا نہیں لاتا ہے تو اس کی نماز جو ہے نا وہ باطل ہو جاتی ہے. دوسرے جو انہوں نے جلسہ جو میں سمجھا ہوں وہ یہی ہے کہ مثلا سجدے کے بعد جو ہے نا وہ بیٹھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اب سجدہ کیا، سجدے کے بعد جو ہے نا پھر بیٹھے گا. وہیں سے جو ہے نا مثلا جو ہے نا بعض اس طرح کرتے ہیں کہ وہیں سجدہ اور وہیں سے جو ہے نا دو ہی آٹومیٹک جو ہے نا انہوں نے وہیں پہ کی اور کام تمام، اور پھر بیٹھنی بھی نہیں ہے، اور اسی طرح جو ہے نا اٹھ کے آ جاتے ہیں. اتنی جلدی نہ کریں، بلکہ کیا ہے کہ ایک سجدے کے بعد اس کو پھر جو ہے نا بیٹھنا چاہیے، پھر دوسرے سجدے میں جو ہے اگر آپ استغفر اللہ جو اس کے اذکار ہیں وہ آپ بجا لا سکتے ہیں، نہیں لا سکتے وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن مستحب یہ ہے کہ جو ہی آپ سجدے سے جو ہے نا آئیں، اس کے بعد کہیں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، اس کے بعد آپ جو اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر دوسرے سجدے میں جائیں، تاکہ ایک توقف بھی ہو جاتا ہے، دوسرے یہ ذکر بھی ہو جاتا ہے، پھر آپ آرام کے ساتھ دوسرے سجدہ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے آپ لے لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میں کوشچن پوچھنا ہے جی مولانا صاحب سے. جی فرمائیے. وہ یہ ہے کہ ہدیہ نماز جو ہم والدین پڑھتے ہیں مغفرت، وہ آیا ہم لوگ اس کے درمیان پڑھ سکتے ہیں یا دن میں کسی ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں؟ کس کے درمیان؟ کے درمیان موسٹلی پڑھتے ہیں نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ دیکھتے رہیے پروگرام. جزاک اللہ. ہاں، تو اس سجدے کو کیا کرنا ہے، آپ نے سجدے کے بعد بیٹھنا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے، پھر بیٹھنا ہے. وہیں سے نہیں ہے کہ وہیں پہ دو سجدے جو ہے نا آنن فانن، اور پھر جو ہے نا اٹھ کے جو ہے نا وہ آ جائے پھر قیام کی طرف. اور اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بڑے آرام کے ساتھ اور سکون کے ساتھ اپنی نماز کو بجا لانا چاہیے. اور یہی طریقے جو ہے نا معصومین علیہ السلام نے کیفیت نماز کے سلسلے میں بتایا ہے کہ قیام بھی جو ہے نا وہ اسٹریٹ ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ کبھی دائیں پہلو پہ تو کبھی بائیں پہلو پہ، بعض جو ہے نا پورے کے پورا جو ہے نا وہ ہلے ہوتے ہیں. ہاں، وہ نہیں ہونا چاہیے. اور بعض جو ہے نا وہ رکوع کے دوران اب لے لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مجھے ایئر پہ نہیں جانا. جی فرمائیے. تو آپ کا جو مائک ہوتا ہے نا ہر روز، مطلب مائک آپ کا شروع سے ٹھیک نہیں ہے، آواز پھٹتی ہے. ٹیلی فون جو بھی کرتا ہے اس کی کوشچن کی سمجھ نہیں آتی. جو مولانا بیٹھے ہیں ان کی آواز پھٹ رہی ہے. آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ وہ میں لیڈ سے کر رہی ہوں. اچھا، لیڈ سے. اور سارے دوسرے اسٹیشن سب ٹھیک ہیں. اہل بیت وہ انگلش والا دوسرا ان کے مائک ٹھیک ہے، ہدایت کا ہی مائک ٹھیک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، میں اس کو چیک کرواتا ہوں. میں نے آگے بھی ایک دفعہ شکایت کی تھی پچھلے دنوں. اتنی اچھی باتیں ہوتی ہیں وہ سمجھ ہی نہیں آتی، آواز پھٹتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ پلیز کریں اس کے بارے میں کچھ. شکریہ. اہل بیت والوں کا بہت اچھا وہ سنائی دیتا ہے اچھی طرح سے. ٹھیک ہے، اوکے، شکریہ بھائی، بہت شکریہ. جی قبلہ. چلیں، یہ ٹیکنیکل ٹیم اس کو جو ہے سارٹ آؤٹ کرے، اس کو آواز کیوں اس طرح جو ہے جا رہی ہے آپ کی. ٹھیک ہے، بعض جگہوں پر میرے خیال میں شاید اس اسپیسیفک ایک جگہ پہ ایسا ہو رہا ہوگا، کیونکہ میں بھی ابھی آنے سے پہلے خود ٹرانسمیشن گھر میں دیکھ رہا تھا، وہاں تو صحیح آ رہی تھی. اچھا، ہاں، تو ہو سکتا ہے کہ جہاں سے ہماری بہن کہہ رہی ہیں اس ایریے میں پرٹیکولرلی ہو رہا ہو، یا ان کے ٹی وی سیٹ کا مسئلہ ہو. دیکھتے ہیں، اس کو چیک کروا لیتے ہیں. قبلہ دوسرا سوال تھا، ٹائم اب کم ہوتا جا رہا ہے اور شہزادی کے جو ہے وہ وفات پہ بھی بات کریں گے، کیفیت پہ. ایک بھائی نے سوال کیا کہ ایک بہن نے ہماری سوال کیا کہ جو نمازیں مغفرت والدین ہیں موسٹلی اس کو مغرب عشاء کے درمیان پڑھتی ہیں، کیا اس کے علاوہ بھی بعض پورے دن کے اوقات میں پڑھی جا سکتی ہے؟ مغفرت والدین کسی ٹائم پہ بھی جو ہے نا آپ پڑھ سکتے ہیں، سوائے جو اسپیسیفک ٹائم ہیں
اس دوران جو ہے نا وہ نہیں پڑھ سکتے. مثلا اگر زوال کا عین زوال کا ٹائم ہے تو وہ فقط ظہر کا ٹائم ہے. یا مثلا جو انتہا کا ٹائم ہوا کرتا ہے، مثلا اگر ایک غروب ہو رہا ہے، غروب سے کم از کم 10-15 منٹ پہلے وہ خاص ٹائم ہے عصر کا ٹائم، اس دوران نہیں پڑھ سکتے. خاص ٹائم جو مغرب کا اس ٹائم نہیں پڑھ سکتے. تو یہ جو انتہا ٹائم ہے مغرب کا وہاں کا اور عشاء کا جو انتہا ٹائم ہے، ان کے علاوہ وہ کسی ٹائم پہ بھی اپنے والدین کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے نماز پڑھ سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کا بہت زیادہ ثواب ہے کہ آپ اپنے والدین کی، جن کے والدین حیات ہیں، ان کے لیے دعا کیا کریں. اور یہ بھی انسان کے رزق و روزی میں اضافے کا باعث بنتے ہیں. مثلا ایک دفعہ ایک شخص گیا نا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس آ کے عرض کرتا ہے کہ ہمارے یہاں رزق بہت کم ہے، رزق و روزی جو ہے نا وہ بہت کم ہے. امام فرماتے ہیں یہ کام کرتے ہو؟ کہتے ہیں یہ کام کرتا ہوں. یہ کام کرتے ہو؟ یہ کام کرتا ہوں. یہ کام ساری جو ہے نا ایک پوری لسٹ جو ہے نا امام علیہ السلام پوچھتے ہیں یہ کام کرتے. اس کے بعد آخر میں پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ کیا اپنے واجب نمازوں میں اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہو؟ صلاۃ المفروضہ جو فرض نمازیں ہیں، جو واجب نمازیں ہیں، کیا ان میں تم دعا کرتے ہو اپنے والدین کے لیے؟ کہا کہ یہ تو نہیں کرتا. ہاں، اسی وجہ سے تمہارے رزق و روزی میں کمی آ گئی. اپنی واجب نمازوں میں اپنے والدین کے لیے دعا کرنے سے انسان کا رزق اور انسان کی روزی زیادہ ہوا کرتی ہے. مثلا واجب نماز میں آپ قنوت میں دعا کر سکتے ہیں، یا آپ مثلا نماز پڑھی اپنی واجب نمازوں کے درمیان آپ اپنے والدین کے لیے دعا کر سکتے ہیں. تو اس میں نہ فقط یہ ہے کہ آپ کو ثواب ملتا ہے، بلکہ آپ کی جو یہاں کی زندگی ہے اس زندگی میں بھی اس میں اچھائی آتی ہے، بہتری آتی ہے، اور آپ کا رزق روزی بھی اس میں اضافہ ہوتا ہے. بعض دعا کرتے ہیں ہاں جی کیا کریں تو ہمارا رزق روزی جو ہے نا کم ہے. اس میں والدین کے لیے، جن کے والدین زندہ ہیں، اس سے بہتر کیا خزانہ ہو سکتا ہے دعاؤں کا. حقیقت میں والدین کی مثال اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح ایک امت میں نبی کی ہوا کرتی ہے. جس طرح نبی خزانہ ہوتا ہے سب دعاؤں کا، اسی طرح والدین بھی دعاؤں کا خزانہ ہوا کرتے ہیں. اور افسوس لگتا ہے بعض جب دیکھتے ہیں کہ والدین جو ہے نا وہ اولڈ ایج ہوم جو ہے نا اس میں چلے جاتے ہیں، اور ایسی اولاد کو کسی چیز کی کوئی خبر نہیں ہوتی. اور یہ بدبختی ہے حقیقت میں اس اولاد کے لیے کہ جو جس نے اپنی اس عظیم جو دعاؤں کے خزانے جو ہے نا جنت کو جو ہے نا وہ ضائع کر رہے ہیں. اور اس دور میں بالخصوص جو یورپ میں ہیں یہ جوان، انہیں بہت زیادہ توجہ کرنی چاہیے اپنے والدین کے سلسلے میں، کہ اگر ان کے والدین راضی نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا بھی راضی نہیں ہے. تو یہ جو والدین کی مغفرت کی دعا ہے that is very profound and crucial and so important. آپ جو ہے نا اپنے والدین کے لیے دعا کریں تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے نا وہ برکات نصیب کرے. اور یہی جو ہے نا آپ آج جو ہم درس لے سکتے ہیں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی اس پاک سیرت سے، ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینا چاہیے کہ ہمیں اسلام کے سلسلے میں کسی چیز پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. خواہ ہم پہ جتنی مصیبتیں آ جائیں، جتنی آفتیں آ جائیں، اور جتنی مشقتیں آ جائیں. بی بی نے اتنی مشقتیں برداشت کی شیب ابی طالب میں کہ جو ایک سبب ہے بی بی کی وفات کا بھی، اور بی بی کی ارتحال کا، اور جو وفات حضرت آیات ہے اس میں بھی اس قدر بی بی کی جو طبیعت ہے وہ ناساز ہوئی، اور حالات میں اس قدر صحت خراب ہو گئی. وہ حالات کے جہاں پہ کھانے کو کیا ہے، لوگ جو درختوں کے پتے ہیں اس کو کھا کے بعض اوقات گزارا کرتے تھے. اس دوران حضرت ابو طالب علیہ السلام کا بھی یہی ہے. یہ جو سختیاں تھیں شیب ابی طالب کی 3 سال، وہ فاقہ کشی، وہ حالات کی سنگینی، اور وہ اقتصادی ناکہ بندی، جو ہے نا یہ سارا بیک گراؤنڈ بنا ہے بی بی کی وفات کے سلسلے میں اور بی بی کی رحلت کے سلسلے میں. تو اس میں یہ چیز ہمیں ضرور نگاہ میں رکھنی چاہیے کہ اسلام جو ہے نا وہ سر بلند رہے. اسلام کے سلسلے میں کسی چیز کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا ہے. آج آتے ہیں اور ہمارے یہاں بھی کئی قسم کے موسمی جو ہے نا آتے رہتے ہیں یہاں پہ، اور آ کے ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر.
دیکھیں اسلام سب سے زیادہ عزیز ہے، اس میں کسی کی ذاتی رائے نہیں، اس میں کسی کی فرد کی رائے نہیں ہے، اور اس میں وہ حقائق جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائے ہیں اس تک ہمیں جانے کی ضرورت ہے. نہ یہ ہے کہ جو ہے نا چند ایک جن کے پاس وہ کچھ بھی نہیں ہوتا اور آ کے یعنی اسلام کے متعلق جو ہے نا وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میں اپنوں کی بات بھی کر رہا ہوں، دوسروں کی بات بھی کر رہا ہوں. اپنے بھی ہمارے پاس جو ہے نا وہ اسی طرح آتے ہیں کہ جو یعنی ہمارے اپنے ممبرز پہ آتے ہیں اور آ کے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے توحید، جس سے رسالت، جس سے اہانت توحید ہوتی ہے، جس سے اہانت رسالت ہوتی ہے، جس سے اہانت امامت ہوتی ہے. اس قسم کے، بلکہ اگر اس قسم کے افراد خواہ کسی بھی اس اسلامی ممبر پر ہوں، سنی ہے یا شیعہ ہیں، ایسے افراد کو لانا حقیقت میں دشمنی کرنا ہے اسلام کے ساتھ، اور ایسے افراد کو بالخصوص بے نقاب کرنا چاہیے. ایسے افراد کی باتیں کوئی غیبت کے زمرے میں نہیں آتی ہیں. ایسے افراد کو دوسروں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اس کے عقائد اور اس کے جو نظریات ہیں یہ ٹھیک نہیں، تاکہ اس امت کو اور اس نئی نسل کو جو نیو جنریشن ہے اسے ان سے بچایا جا سکے ان سے کہ یہ جو آ کے اسلام کے نام کو بدنام کرتے ہیں. بہت شکر گزار ہیں قبلہ، ممنون ہیں، مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جائیں گے. ہم نے گفتگو کی سیرت ام المومنین جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ پر، اور اب اس وقت ہمارے دامن وقت میں مزید گنجائش نہیں رہی. آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.